4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 5ویں جماعت اردو بال بھارتی، نظم نمبر 13 صبح کے نظارے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس نظم کے سوال جواب حل کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے نظم کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے یا پھر آپ اسے دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ڈسکرپشن میں لنک دی ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے چینل 4G اسکول کی پلے لسٹ میں سے 5ویں جماعت کے فولڈر میں آپ کو تمام مضامین کے ویڈیوز دستیاب ہوں گے۔ انہیں دیکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ نظم نمبر 13 صبح کے نظارے۔ اس کے شاعر ہیں سعادت نذیر۔ پہلا سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1، غنچے کب چٹکتے ہیں؟ جواب، صبح ہونے پر غنچے چٹکتے ہیں۔ نمبر 2، شبنم کسے آرسی دکھا رہی ہے؟ جواب، شبنم ہر چمن کو آرسی دکھا رہی ہے۔ سوال نمبر 3، پتے کیوں تالیاں بجاتے ہیں؟ جواب، پتے خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، صبح کے وقت پھول اور کانٹے کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ جواب، صبح کے وقت پھول اور کانٹے میں پھول نازک اور کانٹے تازہ دم دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 5، ہر نظر رنگین ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، صبح کے وقت کی تازگی، بشاشت، خوبصورتی اور نکھار ہر نظر میں سمایا ہوا ہے، گویا ہر نظر رنگین ہے۔ نیچے دیے ہوئے مصروں کی مدد سے جوڑیاں لگا کر شعر مکمل کیجیے۔ یہاں پر آپ کو 1 2 3 4 یہ مصرے دیے ہوئے ہیں اور اس کی جوڑی آپ کو لگانا ہے الف ب ج دال سے۔ تو چلیے پہلا دیکھتے ہیں، ہم آپ کو ڈائریکٹ جوڑی بتا رہے ہیں۔ سبزہ لہک رہا ہے، کلیاں مہک رہی ہیں، باغوں میں ڈالیوں پر چڑیاں چہک رہی ہیں، اس کی جوڑی ہے جیم۔ پھولوں میں نازکی ہے، کانٹوں میں تازگی ہے، ہر دل میں ایک خوشی ہے، ہر سمت روشنی ہے، اس کی جوڑی ہوگی دال۔ وادی، پہاڑ، جنگل ہر ایک جگمگایا، دریا کو جوش آیا، ساحل بھی گنگنایا، جو کہ الف میں دیا ہوا ہے۔ فطرت بہار پر ہے، دنیا نکھار پر ہے، ہر شے ہے خوبصورت، رنگین ہر نظر ہے۔ یہ ہے بے کا مصرع جو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، غور کر کے بتائیے، اگر بہار کا موسم نہ ہوتا تو باغوں اور جنگلوں کی کیا حالت ہوتی؟ جواب، اگر بہار کا موسم نہ ہوتا تو باغوں اور جنگلوں میں پیڑ پودے مرجھا جاتے، ان کی ساری رونق ختم ہو جاتی، نہ ان پر پھول کھلتے، نہ غنچے چٹکتے۔ پیڑ مرجھا جاتے تو خوش رنگ اور خوش آواز پرندے اپنے آشیانے بنانے کے لیے کہیں اور ہجرت کر جاتے۔ ہجرت کرنا یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلے جانا۔ نہ خوش رنگ نازک سی تتلیاں اڑتی دکھائی دیتی، نہ بھنورے گنگناتے نظر آتے۔ غرض یہ کہ بہار کے نہ ہونے سے باغات و جنگلات ویران ہو جاتے۔ اس نظم کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جواب، صبح ہونے پر ہر کلی بیدار ہوتی ہے اور کھل جاتی ہے، باغ کا ہر ذرہ چمک اٹھتا ہے، باغ کا ہر کونا روشن نظر آتا ہے، ہری بھری گھاس لہرانے لگتی ہے، کلیاں مہکنے لگتی ہیں، درخت کی شاخوں پر چڑیاں چہکنے لگتی ہیں، شبنم کے قطرے چمکنے لگتے ہیں، پتے جھومتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگتے ہیں، پھولوں کی نزاکت اور کانٹوں کی تازگی دلوں کو روشن کرتی ہے، سورج اگاتا ہے تو ہر طرف روشنی دکھائی دیتی ہے، وادی، پہاڑ اور جنگل جگمگا اٹھتے ہیں، دریاؤں کے پانی کی روانی بڑھ جاتی ہے، بہتے پانی کی کلکل سن کر لگتا ہے جیسے کنارے گنگنا رہے ہوں، فطرت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، ہر شے نکھری نکھری اور اجلی اجلی دکھائی دیتی ہے، یہ سارے منظر بہت لطف دیتے ہیں۔ شام کے نظارے پر 10 جملے لکھیے۔ جواب، جب سورج مغرب کی سمت میں جھکنے لگتا ہے تو شام کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت سورج کی تمازت کم ہو جاتی ہے، سورج نارنگی گولے میں تبدیل ہو جاتا ہے، آس پاس شفق پھولتی دکھائی دیتی ہے، پرندے اپنے آشیانوں کی طرف اڑتے دکھائی دیتے ہیں، چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر گھر کی طرف لوٹنے لگتے ہیں، ماحول پر ایک طرح کی خاموشی طاری ہوتی ہے، سورج کا نارنجی گولا دھیرے دھیرے پہاڑ کی اوٹ میں چھپنے لگتا ہے، پھولی ہوئی شفق پر سرمئی غبار چڑھنے لگتا ہے، پھر اس سرمئی غبار کی چادر گہری ہو جاتی ہے اور سورج بالکل چھپ جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔